سب سے بڑا میریکل یہ ہوا ہے۔ اللہ پاک کا میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ ہی آج جب میں، میرے ہسبینڈ اور میری چھوٹی سی بیٹی جو ہے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک میں تو اس قابل بھی نہیں تھی جو آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت لاڈ سے ہماری بات سنتے ہیں، بہت پیار سے ہماری طرف اپنی نظر کرم فرماتے ہیں کہ دیکھا تم آ گئے نا میرے پاس واپس، کہا بھی تھا یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، اب صرف اور صرف اس مشکل سے نکالنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، تو بس پریشان مت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر دعا کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہے، اور ایک دعا کا بار بار آنا تمہاری دعا میں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت لازمی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو جب ہم نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی ہے تو اب تو اس بات کی فکر کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، تو پھر تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جب بھی آپ پریشان ہو یا سخت مشکل سے گزر رہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے سے آپ کو جواب ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزلوں کو آسان فرما دیتے ہیں، جو بند دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو تم رات کی تنہائی میں روتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان آنسوؤں کی وجہ سے ہی سجدے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مدد بھیج دیں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے وسیلے بنا دیں، ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں، ہو سکتا ہے کسی کی کہانی آپ کے سامنے کھول دی جائے اور آپ کو اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرمانے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی کو بھی مکمل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ اور جانتی ہو مدد کیسے ملتی ہے، اشارے کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب کی صورت میں تمہیں عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی رہتے ہیں، سوال نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، مشکل وقت میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا جانتے ہیں، وہ اپنے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد ضرور بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اندھیروں میں رستے نکال دیتے ہیں جہاں پر تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس اندھیرے کے آگے بہت خوبصورت روشنی جو ہے وہ تمہاری منتظر ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی وسیلہ تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سجدوں تک لے آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تمہیں دعا کی توفیق دے دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری زندگی کی جو کہانی ہے اس کو مکمل کر دیں گے، اور تمہاری دعا پر کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج آپ ہی کی آواز کو کیا ہو گیا؟ تو میری پیاریوں، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری آواز ہلکی آئے، فون کے والیوم کو تھوڑا لاؤڈ کر لیجیے گا، تو میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی سکت کے مطابق بول رہی ہوں۔ اور میری پیاریوں آپ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ان بہنوں کی جس طریقے سے مدد فرمائی ہے، آسانیاں فرمائی ہیں، وسیلے بنائے ہیں، تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی جو ہے دعا کرتی رہا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ یہ بہنیں بھی بالکل ہم جیسی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہی ہیں، مایوس نہیں ہوئی۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین وسیلے بنا دینے پر قادر ہیں، دعاؤں پر کن فرما دینے پر قادر ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہم نے مانگنا ہے، کامل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں پر کن فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی مجھے آنسر ضرور دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہتی ہو دعا کبھی کرنا مت چھوڑیں۔ میں نے آپ ہی دعا کبھی کرنی نہیں چھوڑی، کیونکہ آپ ہی دعا کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ ہی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مل گئی ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، مگر آپ ہی دوسرے ہی پل میں جو ہے اتنا زیادہ میرا دل ڈوب جاتا ہے اور تکلیف میں آ جاتی ہوں کہ دل کرتا ہے وہی مانگوں جو مجھے چاہیے۔ اسی طرح آپ ہی رونے کا بھی دل کرتا ہے، ایک بار آپ ہی رو لوں تو سکون ہو جاتا ہے، اور دوسرے پل جب بنا روئے دعا مانگ لوں اس کے بعد آپ ہی میرا دن نہیں گزرتا۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھو، آپ خود کہہ رہی ہو کہ ایک پل میں آپ سوچتی ہو کہ اب آپ جو ہو دعا نہیں کرو گی، دوسرے پل میں ہی جو ہے آپ کی زبان پر وہ دعا آ جاتی ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے۔ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جو ہے کروٹ تک نہیں لے سکتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کی زبان سے ہمارے لیے دعا نکلے اور کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دے۔ تو آپ جو ہو مایوس بالکل مت ہو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس محبت سے آپ مانگ رہی ہو آپ مانگتی رہو، اور اگر آپ کا دل جو ہے دعا مانگے بغیر پریشان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جس محبت سے آپ مانگتی جا رہی ہو آپ مانگتی رہو، آپ کا کام ہے مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور ہم جو ہے ہم تھک جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں تھک جاتے ہیں، ہم لوگ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل بات ہم لوگ کے اندر ہے۔ ہم لوگ جو ہے تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس اب ہم دعا نہیں کریں گے، ہم دعا کرنی چھوڑ دیں گے۔ میری پیاریوں، ہم تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ دعا کی توفیق، سجدوں کی توفیق، عبادت کی توفیق، ہر چیز کی توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ تو میری پیاری، یہ جو بے چینی آپ کے دل میں ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو رونا آنے لگ جاتا ہے، یہ دعا کی یہی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگو، چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر دینے پر قادر ہے۔ میری پیاریوں، کیا یہ توفیق کم ہے ہمارے پاس کہ ہم دعا کر سک رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک کنیکشن بنانے کا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اتنی بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ تو آپ میری پیاری پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک سے مانگے جس طریقے سے آپ مانگ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ دعا نہیں مانگ رہی ہوتی تو آپ کے دل میں بے چینی ڈال دیتے ہیں، آپ جو ہو پھر سوچتی ہو کہ پتہ نہیں میں نے دعا نہیں صحیح طریقے سے مانگی، یا میں دعا مانگوں یا نہیں مانگوں۔ آپ کا کام ہے دعا مانگنا، عطا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو دعا تک لے آئے ہیں تو اس کے پیچھے میری پیاری کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا اور رونا ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، پریشان ہو جانا ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں بڑی سے بڑی پریشانی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایون کہ آپ کو یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ بس اب کوئی رستہ بھی نہیں رہا، تو پھر بھی میری پیاریوں آپ لوگ دعا مانگو، اور دیکھو دعا کو نا محبت سے مانگا کرو۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا کرو، درود ابراہیم پڑھا کرو، سب کے لیے دعا کیا کرو، اپنے لیے دعا کیا کرو۔ پیاریوں دیکھو، آپ لوگ دعا کو صرف دعا مت سمجھو، دعا جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنی ہے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں۔ تو آپ یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ پاک آپ نے چاہے تو میں آج دعا مانگ رہی ہوں، آپ نے چاہے تو میرے یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، تو اللہ پاک میری دعا پر کن فرما دے۔ تو آپ دیکھیے گا میری پیاری، آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ جو ہے اپنی دعا کے کنیکشن کو مزید اسٹرانگ بنا سکیں گی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگیں، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ہی ہمیں حل دینا ہے، اللہ پاک نے ہی رستے بنانے ہیں۔ تو بس پریشان نہیں ہونا، فکر نہیں کرنی، اللہ پاک ضرور میری پیاری آپ کی دعا پر بھی کن فرمائیں گے، اور میری جتنی پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں ان کی دعا پر بھی ضرور
ضرور کن فرمائیں گے۔ مجھے اور حسنین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو میری پیاریوں۔ آپ لوگوں کی دعا سے اور آپ لوگوں کی ہمت سے ہی جو ہے مجھے اور ہمت مل جاتی ہے، ورنہ یقین کرو کہ آج جو ہے نا میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی، لیکن مجھے تھا کہ نہیں، آپ لوگوں کو انتظار ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، جن کی سٹوریز ہیں میں نے ان کی شیئر کرنی ہے، ان کو بھی انتظار رہتا ہے۔ تو بس میری پیاریوں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ پاک ان کو بھی اجر عطا فرمائے جو میری پیاری بہنیں جو ہے مجھ تک اپنی میریکل سٹوریز پہنچاتی ہیں، اور میں ایک وسیلہ ہوں جو آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ آئی ہوپ میری پیاری آپ کا جو کوسچن تھا اس کو کلیئر کر پائی ہوں گی، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ ہی میری دل سے دعا ہے آپ کی سب پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کے حق میں، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی۔ اللہ پاک نے آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ ہی میری زندگی میں درود ابراہیم پڑھنے سے اور اللہ پاک کے قریب ہو جانے سے اللہ پاک نے میری زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 میریکلز کیے ہیں۔ اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں تو مجھے آج لگتا ہے کہ میں وہ سب کچھ پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وقت کو گزار کے یہاں تک آ گئی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ آپ ہی ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میری امی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ آپ ہی میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ میرے ابو کو جو ہے آپ ہی برین ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا تھا، تو بس آپ ہی اسی وجہ سے ابو کہتے تھے ان کی زندگی میں جو ہے ہماری تعلیم مکمل ہو جائے، تینوں بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ بڑے بھائی جو ہیں وہ آلریڈی میرڈ تھے، لیکن آپ ہی بس وہ جو ہے سیپریٹ رہتے تھے، تو آپ ہی ساری ذمہ داری جو تھی چھوٹے بھائی اور ابو پر تھی۔ جو میرا چھوٹا بھائی تھا اس نے آپ ہی ہم بہنوں کی خاطر جو ہے اپنی زندگی کو میں کہوں گی کہ قربان کر دیا۔ ہم لوگ کی آپ ہی ذمہ داریوں کو اس نے نبھایا۔ ہم لوگ کو اسکول کالج لے کر آنا جانا، ابو کی ساری میڈیسنز وغیرہ ہر چیز کو دیکھنے کی ذمہ داری بھائی کی ہی تھی۔ آپ ہی چھوٹی سی عمر میں میرا بھائی جو تھا وہ بڑا ہو گیا تھا۔ ایسا تھا کہ گھر کے حالات مزید ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے، اور آپ ہی میری جو سٹڈیز تھیں وہ بھی آپ ہی بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، جو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس امی چاہتی تھی کہ میری تینوں بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، اور امی کا آپ ہی پورا زور جو تھا وہ میری طرف ہی تھا۔ امی مجھے کہتی تھی کہ دیکھو تم سے میری بہت زیادہ امیدیں جڑی ہوئی ہیں، تم ہمت نہ ہارو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، تم درود ابراہیم پڑھا کرو، دیکھ لینا اللہ تعالیٰ تمہارے ابو کو بھی لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تمہیں میں اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر بنتا ہوا بھی دیکھوں گی۔ اب آپ ہی میں چاہتی تھی کہ میں اپنی امی کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ میں آپ ہی ہر نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح درود ابراہیم کی کرنے لگ گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو کی آپ ہی ویک میں ایک مرتبہ جو ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی آپ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہم لوگ ابو کی ایسی حالت دیکھتے تھے تو آپ ہی ہم لوگ پیچھے کی طرف دوبارہ آ جاتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ابو کو بولا کہ بھائی اب جو ہے آپ کو ٹریٹمنٹ پراپرلی کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کچھ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ آپ ہی میری امی جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، ابو کے لیے بھی دعا کرتی تھی، میرے لیے بھی اور میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی۔ اب آپ ہی دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے میری سٹڈیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، میں بھی اپنا میڈیکل وغیرہ کمپلیٹ کر رہی تھی، اور آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، جہاں پر آپ ہی ڈاکٹرز نے ابو کو بولا تھا کہ صرف اور صرف آپ کے پاس 8 مہینے ہیں، تو آپ ہی اس کے بعد جو ہے ابو نے 5 سال جو ہے اس بیماری کے ساتھ گزارا کیا۔ آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے مجھے ڈاکٹر بھی بنا دیا، میری امی کی خواہش کو بھی پورا کر دیا، اور میرے ابو کی جو بیماری تھی آپ ہی وہ بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے، بہت حد تک جو ہے آپ ہی ابو نے جو ہے اس چیز سے سروائیو کر لیا۔ آپ ہی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جہاں پر ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ بس 8 مہینے ہی ہیں، آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اب آپ اس چیز کو 10 سال گزر چکے ہیں، میرے ابو میڈیسن وغیرہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ ابو نے آپ ہی اپنے ہاتھوں سے ہم تینوں بہنوں کی شادی کی ہے، چھوٹے بھائی کی آپ ہی ابھی شادی ہونے والی ہے۔ اب آپ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری شادی کا میریکل جو ہے درود ابراہیم پڑھنے سے کس طریقے سے پاسبل ہوا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ ہی مسئلہ یہ تھا کہ وہ آؤٹ آف کاسٹ تھے، اور آپ ہی ہم لوگ جو ہیں دوسری کاسٹ کے تھے۔ اب آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے ابو کے دل کو نرم کر دیں، میرے ابو جو ہیں اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ خیر آپ ہی میں جو ہوں اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد درود
درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ آپ ہی اس کے بعد جو ہے ان کی فیملی میرے لیے پروپوزل لے کر ہمارے گھر آئی۔ ابو نے جب ان کی کاسٹ کے بارے میں پوچھا تو میں سمجھ گئی کہ بس اب جو ہے انکار ہو جائے گا، لیکن آپ ہی ابو کو وہ لوگ پہلی ملاقات میں ہی اتنے زیادہ پسند آ گئے کہ ابو نے کہا کہ بس انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ہر نماز کے بعد میں درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ آپ ہی پہلا میریکل ہوا کہ اللہ پاک نے میرے ابو کو زندگی اور صحت دی اور میں ڈاکٹر بن گئی۔ دوسرا میریکل یہ ہوا کہ جس انسان کو میں نے اپنی دعاؤں میں مانگا اللہ پاک نے اسی کو میرا محرم بنا دیا۔ ہوں کہ میری زندگی میں تیسرا میریکل کیا ہوا۔ شادی کے شروع میں آپ ہی لڑکی کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور آپ ہی اگر لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کریں تو سسرال والوں کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ میں نے آپ ہی اس چیز کا برا نہیں مانا، میں اس چیز کو سمجھتی رہی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک الگ گھر جا رہی ہوں اور مجھے ہی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ لیکن آپ ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ میری نند جو ہے آپ ہی ان کی وجہ سے تھوڑی بہت بات چیت خراب ہو گئی اور آپ ہی ناراض ہو کر میں اپنے گھر آ گئی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھو جب تک میں الگ گھر نہیں لے لیتا تم جو ہو اپنی امی کے گھر ہی رہو۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جاب کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاب نہیں کرو گی، جب تک میں ہوں میں خود ہر چیز کر لوں گا۔ خیر آپ ہی میں جو ہوں اپنی امی کے گھر 1.5 سال تک آپ ہی ناراض ہو کر بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ اللہ پاک میرے ہسبینڈ جو ہے مجھے آ کر لے جائے، وسیلہ بن جائے، وہ کوئی الگ گھر لے لیں اور میری زندگی بھی سکون میں آ جائے۔ آپ ہی مجھے اللہ پاک نے میرے پسند کا محرم تو عطا کر دیا تھا، لیکن آپ ہی میری زندگی کی آزمائشیں جو تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے میں آگے لے کر اپنی زندگی کو چلوں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ ہی میری زندگی کے ہر موڑ پر میں نے درود ابراہیم پڑھنا بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ میں ہر وقت درود ابراہیم پڑھ کر ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک ان کو کوئی اچھا گھر مل جائے۔ ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے ایک ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی اور آپ ہی وہیں پر قریب جو ہے ان کو ایک فلیٹ بھی رینٹ پر مل گیا۔ اس کے بعد آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میں فلیٹ میں شفٹ ہو گئی اور آپ ہی جو میری زندگی ہستی کھیلتی رک گئی تھی دوبارہ سے آپ ہی میری زندگی میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اپنا فرسٹ بیبی جو تھا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ آپ ہی آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک لڑکی اکیلی ہو تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اچھے سے آپ ہی سب کچھ چل رہا تھا۔ آپ ہی سڈن ایسا ہوا کہ میرا 6 منتھ کمپلیٹ ہوا۔ میں نے اگلے دن جو ہے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا اور مجھے کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی لگنے تھے۔ جب میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو جاب کے لیے جگانا تھا اور انہیں کہنا تھا کہ مجھے جو ہے ہاسپٹل ڈراپ کر دیں، لیکن آپ ہی جب میں اٹھ کر بولنے لگی ہوں تو میرے گلے سے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا گلا خراب ہو گیا ہے، لیکن میری آواز تو باہر آتی لیکن میری آواز تو نکلتی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے ہسبینڈ کو جگایا، میرے ہسبینڈ جاگے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک صحت اور تندرستی کے ساتھ ہنستی کھیلتی جو ہے ایک دم سے زبان کو کیسے چپ لگ گئی ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، کبھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے تھے تو کبھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے تھے۔ اوپر سے آپ ہی میں بیبی بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ڈپریشن کی میڈیسنز وغیرہ کھائیں، یہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں۔ یہ کیسا ڈپریشن تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ ہی میں بہت زیادہ مزید پریشان ہو گئی اور میں روتی رہتی تھی کہ اللہ پاک میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ہی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ آواز بند کس وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کی سمجھ سے بھی باہر تھا کہ یہ آواز کس وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ جو ہے ڈپریشن میں ہے، وجہ سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن آپ ہی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ ہی اگر میرا برا سوچا، لیکن اللہ پاک نے میری مدد جو تھی وہ اللہ پاک کی طرف سے آئی۔ میری امی کی ایک دوست ہے، ماشاءاللہ سے آپ ہی خود عالمہ ہے، تو آپ ہی وہ میری طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ تو آپ ہی انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ مزمل کو 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیو، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ آپ ہی میں جو ہوں اسی طریقے سے کرنے لگ گئی۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ 8 منتھ ماشاءاللہ سے میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا اور آپ ہی 2 مہینے تک جو ہے میری آواز میرے گلے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے گلے کی کوئی نرو وغیرہ ڈیمیج ہوئی ہو، اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے۔ آپ ہی ڈاکٹر جو تھے وہ مجھے ڈپریشن کی میڈیسن دے رہے تھے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ماں کا احساس ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اپنے بچے کی زندگی کی پرواہ تھی اور میں جو ہوں آپ ہی میڈیسن نہیں کھا رہی تھی، کیونکہ مجھے جو ہے آپ ہی لگتا تھا کہ اگر میں یہ میڈیسن کھاؤں گی تو میں سارا دن سوتی رہوں گی، میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گی، میں جو ہوں اللہ پاک سے دور نہ ہو جاؤں۔ مجھے خوف آتا تھا، بس آپ ہی ظاہر ہے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ لفظوں میں لکھتے ہوئے بھی میرے آنسو جو ہیں وہ فون پر گر رہے ہیں کہ میں نے کتنی تکلیف میں وہ لمحات کو گزارا ہے۔ ابھی میری زندگی میں جہاں سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا، ابھی یہ سب کچھ جو ہوا اس نے میری زندگی کو میں کہوں گی کہ ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں آپ ہی
بالکل پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ ہی اللہ پاک کے قریب ہونے لگ گئے۔ میرے ہسبینڈ کو میں جگاتی ہوتی تھی کہ نماز پڑھ لیا کریں، وہ غصہ کر جاتے تھے، لیکن جب آپ ہی میری یہ کنڈیشن ہوئی، تہجد کی نماز کے لیے جگاتے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر رات کو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پاک آپ نے ہی شفا دینی ہے، آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے میری زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا، آپ ہی اس بیٹی نے جو ہے میری اور میرے ہسبینڈ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ ہی اللہ پاک نے میری بیٹی کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو آپ ہی میری آواز جو ہے فوراً سے کھل گئی، اور آپ ہی مجھے نہیں پتا آج تک کہ میرے ساتھ وہ کیا ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا، لیکن آپ ہی بس مجھے لگتا ہے کہ میں نے سورہ مزمل کو جب پڑھنا شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ساتھ تھی۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے شفا دی، اور اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا ہے۔ اس بیٹی نے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے، جہاں پر آپ ہی میرے ہسبینڈ کی ایک نارمل جاب تھی، میرے ہسبینڈ کو آپ ہی ایک بہت ہی اچھی آپریشنل مینیجر کی جاب مل گئی ہے۔ الحمدللہ آپ ہی ہم لوگ کو بہت ساری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سہولتیں بھی ملی ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ ہی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے مشکلات کا سامنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی بے شک میری ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے ہسبینڈ کو بدل کے رکھ دیا۔ میرے لیے سب سے بڑا میریکل یہ ہوا ہے، اللہ پاک کا میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اور آپ ہی آج جب میں، میرے ہسبینڈ اور میری چھوٹی سی بیٹی جو ہے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک میں تو اس قابل بھی نہیں تھی جو آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ میں اپنی کہانی کسی کو بھی بتاتی ہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا کہ میری ایک بند آواز جو ہے وہ کس طریقے سے کھل گئی۔ تو بس میں کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی پریشان ہے اپنی صحت کی وجہ سے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو وہ درود ابراہیم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لازمی کیا کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورہ مزمل میں نے پڑھی تھی، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی مجھ پر کرم کیا اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب کرے۔ اور آپ ہی میں ہر نماز میں آپ کی جتنی پیاریاں ہوتی ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور جب بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کامنٹ سیکشن میں جتنی بچیاں آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، میں ہر ایک کی دعا پر آمین بولتی ہوں، سب کے سوالات بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ آپ نے ایک چھوٹی سی پیاری سی فیملی کو کتنے قریب کر لیا ہے۔ واقعی میں ہی ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑی بہن جو ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، اور ایسے ہی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ آپ میری بیٹی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اس کا نصیب بہت اچھا ہو، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، اتنا ہمت کر کے جو ہے ہم تک اپنی کہانی کو پہنچایا ہے۔ آپ کی کہانی میں جو آپ کا درد تھا نا، وہ میں محسوس کر سک رہی تھی، اور میں کہوں گی کہ شکریہ بھی ایک چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس طریقے سے اپنے ماضی میں گئی ہوں گی اور آپ نے وہ سب کچھ یاد کیا ہوگا، ریمائنڈ کیا ہوگا، تو اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ کی بیٹی کی خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں نے لازمی ان کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اللہ پاک بہت بہت اجر عطا فرمائے، ان کی بیٹی کی خوشیاں ان کے نصیب ہو، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اللہ پاک ان کی بیٹی کو، اس کا نصیب بہت اچھا ہو، بہت بلند ہو، اور میری بہن آپ کی زندگی میں آپ کبھی کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ وانس اگین میری بہن بہت بہت آپ کا شکریہ، اللہ پاک آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریو، اگلی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف استغفر اللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کو کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ ہی میری آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی ایک دعا تھی، جو کہ آپ ہی میں مسلسل اللہ پاک سے مانگ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وہ پاسبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ہی جس دعا کو میں مانگ رہی تھی وہ آپ ہی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی، ہر وقت جو ہے میری زبان پر استغفار کا ذکر رہتا تھا۔ آپ ہی بے شک میں کہوں گی کہ کبھی کبھار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے دور چلی گئی ہے، تو پتہ نہیں ہمارے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن آپ ہی ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز آپ سے دور چلی گئی ہے تو اس میں کوئی مصلیحت ہوتی ہے، اور وہ مصلیحت ہم نہیں جان سکتے۔ اگر ہم آپ ہی اس مصلیحت میں صبر کر لیتے ہیں تو آپ ہی اللہ پاک ضرور معجزات کر دینے پر قادر ہیں، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ میں آپ ہی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی رہتی تھی، اور اللہ پاک سے میں کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ تو سب جانتے ہیں، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دیں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ 8 سال بعد جو انسان میرے سے دور جا چکا تھا، آپ ہی خود بخود جو ہے وہ انسان اللہ پاک کی طرف سے ہی میرے قریب آ گیا۔ جو اس کے دل میں آپ ہی میرے لیے نفرت آ چکی تھی، اس کے سامنے آپ ہی ان
لوگوں کی اصلیت آ گئی جس نے ان کے دل میں میرے لیے نفرت ڈالی تھی۔ آپ ہی اللہ پاک جو ہے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ ہی اس انسان کو میرا احساس دلایا کہ میں اسے سچی محبت کرتی تھی، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے بہترین وسیلہ بنایا ہے۔ اور آپ ہی آج جو ہوں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیں کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ بالکل بھی ناممکن نہیں ہے، ہر کام ہو جاتا ہے اگر آپ سچائی پہ ہیں اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ہی میں جو ہوں ہر وقت کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی، اور جو آپ ہی میں استغفار پڑھتی تھی وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ اپنی ویڈیو میں بھی بتا دیجئے گا اپنی پیاریوں کو۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، آپ ہی اللہ پاک نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے، میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، اور آپ ہی جنہوں نے میرے بارے میں اور میرے ہسبینڈ کے بارے میں برا سوچا تھا، آج جو ہے اللہ پاک نے ان کو بھی احساس دلایا ہے کہ کبھی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جب انصاف کرتے ہیں تو آپ ہی پھر انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کریں، اور آپ ہی آپ دعا کیجیے گا، اب جو ہوں میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو آپ ہی اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مجھے نیک اور صالحہ اولاد کی نعمت سے نوازیں، اور اللہ پاک ان بہنوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازیں جو آپ کو دعا کے لیے بھی کہتی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا کرم کریں، جیسے اللہ پاک نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میری کا سٹوری جو ہے مجھ تک پہنچائی، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور میری پیاریوں، انہوں نے کثرت کے ساتھ جو ہے استغفر اللہ کا ذکر کیا تھا، اور جو انہوں نے استغفار پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو اسکرین پر مینشن کر دیا ہے، تو آپ لوگ بھی میری پیاریوں وقت استغفار کرتی رہا کریں، اللہ پاک کو راضی کرتی رہے میری پیاریوں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جتنا مرضی برا کر لے، لیکن اللہ پاک جو ہے جب تک نہ چاہے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ میری پیاریوں، اللہ پاک آپ کا بہت بہت نیک نصیب کرے، میری سب پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اور جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔